الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے کہ بیماریوں سے پریشان نہ ہو، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوا کرتی ہے۔ میرے پاس بے شمار مریض آتے ہیں، وہ اپنا رونا روتے ہیں کہ حکیم صاحب بہت علاج کروایا ہے، کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب یہاں بات سمجھ میں آتی ہے کہ چلے تشخیص غلط ہو گئی، تجویز غلط ہو گئی، اس وجہ سے علاج ناکام ہوا، لیکن بعض اوقات تشخیص درست ہوتی ہے، تجویز بھی درست ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ شفا کیوں نہیں مل رہی۔ تو اس میں میرے بھائی شفا اللہ نے دینی ہوتی ہے، کسی حکیم کے پاس شفا نہیں ہوتی، کسی ڈاکٹر کے پاس شفا نہیں ہوتی، شفا اللہ نے دینی ہوتی ہے، اور جب چاہے گا تب شفا ملے گی۔ بعض اوقات ایک چھوٹی سی چیز سے شفا مل جاتی ہے، بعض اوقات بہت تیز ترین دوائیاں کشتہ جات کھلانے کے باوجود بھی شفا نہیں ملتی۔ تو یہ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں اس جانب کہ یہ جو ہے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جو اللہ کے زیادہ قریب ہوگا نا، اس پر اللہ کی آزمائشیں بھی بہت زیادہ آتی ہیں۔ آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیجئے، سب سے زیادہ مصیبتیں، سب سے زیادہ آزمائشیں، سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پر آئی۔ اس کے بعد صحابہ پہ آئی، تابعین پہ آئی، سلف صالحین پہ آئی، ہمارے بزرگ اماموں پر آئی۔ اللہ اکبر۔ ایوب علیہ السلام اللہ کے نیک بندے، اللہ کے پیغمبر ہیں، جسم کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں، لیکن وہ آزمائشوں میں پورا اترے، اپنی زبان سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، ہر وقت اللہ کے حضور سجدہ ریز رہے، اور جب وہ لوگ آزمائشوں میں پورا اترے، پھر اللہ کی طرف سے انعام بھی بہت زیادہ آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو اپنی بیماری پر، جو اپنی آزمائش پر، جو اپنی تکلیف پر شکوہ شکایت نہیں کرتا، صبر کرتا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کو میں 3 انعام دیتا ہوں۔
ایک انعام یہ کہ اگر اس کا خون کم ہو گیا ہے تو میں دوبارہ سے اس کا خون بنا دیتا ہوں. دوسرا انعام یہ کہ اگر اس کا گوشت پوشت جسم سے اتر گیا ہے، جسم سے کم ہو گیا ہے، تو میں اس کا گوشت نیا بنا دیتا ہوں. اور فرمایا جو تیسرا انعام ہے، سن لیں میرے محترم بھائیوں، پریشان حال، بیماریوں سے پریشان، سن لیں آپ بھی. آپ نے فرمایا کہ اللہ تیسرا انعام جو اللہ اس کو دیتا ہے کہ گویا اس نے اپنی زندگی کے اعمال کا آج سے اس نے آغاز کیا ہے، یعنی سارے گناہ اس کے اللہ معاف کر دیتا ہے. ایک دوسری روایت کے اندر ہے جب وہ زمین پر پہلا قدم رکھتا ہے، چلنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ زندہ انسان جس نے 40 سال زندگی گزاری ہے، 50 سال زندگی گزاری ہے، 60 سال زندگی گزاری ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. دوسری روایت ہے اگر وہ اٹھ کر بیٹھ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. یہ لیٹا ہوا انسان بیٹھنے کے بعد کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے کھڑے ہونے کی دیر ہے، اللہ اس کا خون بھی بنا دیتا ہے، اس کا گوشت بھی جسم پہ بنا دیتا ہے، اور اس کے سارے گناہ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے. وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، یعنی سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. سے پریشان نہ ہوا کریں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوا کرتی ہے. اور صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اگر اس کو تکلیف کوئی پہنچے وہ صبر کرتا ہے، اس میں اس کے لیے اجر ہے، اور اگر اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا وہ شکر ادا کرتا ہے، تو اس میں بھی اس کے لیے اجر ہے. یعنی دونوں صورتوں میں اجر ہے. یہ صرف مومنین کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے، جو اللہ کی آزمائش پہ پورا اترتے ہیں ان کے لیے ہے. اور یہ بیماری، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے. یہ گناہوں کو دھو دیتی ہے. یہ وقتی طور پہ پریشان نہ ہوا کریں، یہ آزمائشیں وقتی طور پہ ہوا کرتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی سے کام لینا چاہتا ہے، کسی کو مرتبہ دینا چاہتا ہے، تو آزمائش کی بھٹیوں میں اس کو کندن بنا کے دنیا کے سامنے پیش کر دیتا ہے. تو یہ آزمائشیں، یہ تکلیفیں، یہ بیماریاں آتی ہی انسان کو مرتبہ، مقام دلانے کے لیے ہوتی ہیں. اور جو لوگ بیمار نہیں ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کرتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے پوچھا کہ کیا تمہیں بخار آتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، مجھے نہیں بخار آتا کبھی بھی. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں کبھی سر میں درد ہوا؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، مجھے کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا. جب وہ اٹھ کے جانے لگے، اللہ اکبر، رہتی دنیا کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے سبق چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی جہنمی شخص کو دیکھنا ہے وہ اس کو دیکھ لے. وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے اوپر کوئی آزمائش نہیں آئی، اس پر کوئی تکلیف نہیں آئی. اور تکلیفیں اس پہ آتی ہیں جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے. اللہ کے نیک بندوں پر ہی آزمائش آتی ہے. جتنا اللہ کے قریب ہوگا، جتنا اللہ کا نیک بندہ ہوگا، اس پہ بیماریاں، اس پہ آزمائشیں، اس پہ تکلیفیں
اتنی ہی زیادہ آتی ہیں۔ تو میرے بھائی جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، تکلیفوں میں ہیں، آزمائشوں میں ہیں، ان کے لیے میرے یہ میسج ہے کہ پریشان نہ ہوں، تکلیف سے گھبرا نہ جائیں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ کوئی شکوہ شکایت اللہ سے نہ کریں، صبر کریں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس تکلیف سے بھی نجات دلائے گا اور آپ کو وہ مرتبہ عطا کرے گا، وہ مرتبہ عطا کرے گا کہ دنیا جو ہے وہ منہ میں انگلی ڈال کے کہے گی کہ ہائے کتنا یہ خوش نصیب انسان ہے۔ تو میرے بھائی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں میں نہ ڈالے، اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچا کے رکھے، تکلیفوں سے بچا کے رکھے۔ لیکن اگر آزمائشیں ہمارے اوپر آ جاتی ہیں، تکلیفیں ہمارے اوپر آ جاتی ہیں، تو پھر ہمیں صبر کرنا چاہیے، شکوہ شکایتیں نہیں کرنی چاہیے۔ کسی حکیم کے پاس شفا نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس شفا نہیں ہے، جب میرا اللہ چاہے گا تب شفا ملے گی۔ کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔